اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. قرآن پاک سرچشمہ ہدایت ہے اور بارگاہ عزت تک پہنچنے کا وسیلہ بھی، اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں، کیونکہ قرآن پاک میں خود ارشاد خداوندی ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں، کیا ان لوگوں کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو، اس لیے کوشش ہو رہی ہے اور کرتی ہوں جہاں تک ہے، لیکن آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ذرا اس کو سمجھ کے سنا بھی کریں اور اپنا قرآن پاک کو کھولا بھی کریں. ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 تک ہم نے پڑھ لیا تھا. 231 سے میں اب شروع کر رہی ہوں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ استغفرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا، اور جب تم طلقتم النساء، تم طلاق دے دو عورتوں کو، فبلغنا، پس پہنچے وہ، اجلہن، مدت اپنی کو، فامسکوہن، تو روک لو ان کو، بمعروف، اچھے طریقے سے، اور سرحوہن، یا چھوڑ دو انہیں، بمعروف، ساتھ معروف طریقے کے. ولا تمسکوہن، اور نہ روکو تم ان کو، ضرارا لتعتدوا، ضرر پہنچانے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو. ومن یفعل، اور جو کرے گا، ذالک، یہ، فقد، تو تحقیق، ظلم، وہ ظلم کرے گا، نفسہ، اپنے اوپر. ولا تتخذوا، اور نہ تم بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ہزوا، مذاق. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت اللہ کی، علیکم، تم پر، وما، اور جو، انزل علیکم، اتاری ہے تم پر، من الکتاب، کتاب سے، والحکمت، اور حکمت، یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، بہی، ساتھ اس کے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے، واقف ہے. اب یہاں ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے طلاق کے ہی وہ چل رہا ہے، مضمون چل رہا ہے، تو اس میں بتا دیا گیا کہ اگر طلاق دینی ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ طلاق کے طریقے بھی بتائے گئے کہ کس طرح سے طلاق دینی ہے، طلاق بائنہ کیا ہے، اور طلاق رجوع کیا ہے، اور اسی طرح سے طلاق مغلظہ کیا ہے. یہ سب تفصیل ہم نے پڑھ لی ہے، لیکن جب یہ سبق کا اینڈ ہوگا تو انشاءاللہ سورہ نساء میں اس کو پھر اور بتاؤں گی. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نئے شوہروں سے جبکہ وہ اپنی عدت پوری کر چکے تو اب تو انہیں منع نہ کرو کہ وہ نکاح کر لیں. یعنی اس میں بھی بتا دیا کہ اپنے ان کو یہ لازم ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے وہ کوئی دوسری شادی کرنے کا سوچے بھی نہیں. عدت پوری کرنا، عدت کا بھی بتا دیا کہ کتنی عدت ہے، طلاق کی عدت کتنی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے بتا دی ہیں.
اب یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایک مطلقہ عورت کو کتنا عرصہ عدت گزارنی ہے، یہ بھی بتا دیا گیا کہ کتنی طلاقوں کے بعد تم بیوی سے رجوع کر سکتے ہو، اور یہ بات بھی پوری طرح واضح کر دی گئی کہ جب رجوع کا فیصلہ کرو تو معروف کے مطابق کرو، جب علیحدگی کا فیصلہ کرو تو وہ بھی معروف کے مطابق کرو۔ معروف سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت ہم متذکرہ بالا گزارشات میں کر چکے ہیں۔ اسی حکم کو دہراتے ہوئے اس بات پہ مزید زور دیا جا رہا ہے جو معروف کے مفہوم میں شامل ہے، لیکن لوگ ہمیشہ اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ اصل میں دور جاہلیت میں عرب اس عادت بد میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد جن لوگوں کو ابھی پوری اسلامی تربیت نہ مل سکی، یہ اللہ کے علم میں تھا کہ ایسے لوگ مسلمانوں میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان کے لیے موقعانہ انداز میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اگر اپنی بیویوں سے رجوع کا فیصلہ کر چکے ہو تو بہت اچھی بات، لیکن یہ رجوع کا فیصلہ اپنے گھر کے حالات، اپنے تعلقات کی بہتری اور حدود اللہ کی بجاوری کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر یہ ارادہ نہ ہو بلکہ ذہن کے کسی گوشے میں یہ شیطانی خیال موجود ہو کہ دور جاہلیت کی طرح اب میں بار بار بیوی سے رجوع تو نہیں کر سکتا، البتہ دو امکان تو میرے پاس موجود ہیں جس کے ذریعے تقریباً 6 ماہ تک بیوی کو اذیت میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ ایک طلاق دے کر عدت گزرنے کا انتظار کرو، جب عدت گزرنے کے قریب آئے تو رجوع کر لو، پھر دوبارہ طلاق دو، پھر عدت کا وقت ختم ہونے کے قریب آئے تو رجوع کر لو۔ یعنی بیوی کو لٹکا کے رکھو جہاں تک ہو سکے، یعنی بار بار طلاق دینا تو اب اس میں ختم ہو گیا تھا، لیکن اب یہ تھا کہ 2 طلاقوں کا امکان تھا، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ستانے کے لیے یہ بھی کر سکتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، جب وہ اپنی اس کو پہنچ جائے، عدت کو پہنچ جائے، تو یا تو تمہیں اگر روکنا ہے تو بھلے طریقے سے روک لو، اور نہیں تو ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کر دو۔ اور یہ اگر تم ان کو ستاؤ گے، ان کو بار بار روکو گے تنگ کرنے کے لیے، تو یہ تم اپنے اوپر آپ ظلم کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیاتیں ہیں، نشانیاں ہیں، ان کو مذاق نہ بناؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات سے مت کھیلو، ہیلے بہانے مت نکالو کہ اس طرح کیا تھا اور اس طرح کہا تھا، یہ کر لیں تو یہ کر لیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے کھیلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمہیں تو بالکل اس طرح کی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تمہارے پاس تو قرآن موجود ہے بار بار جس میں ہدایت کی باتیں آ رہی ہیں، کتاب موجود ہے، نصیحتیں ہیں جس میں، اور پھر اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو تو پھر جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں ہر تعلق میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ زور دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، یعنی اگر آپ نے شادی کرنی ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنی ہے، اگر چھوڑنا ہے تو بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑنا ہے۔ ہر کام، ہر مسئلہ جو ہے وہ آپ کو اس بات کو یاد دلاتے رہے کہ اوپر اللہ بیٹھا ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اور آپ کے جو کام معروف طریقے سے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر نگراں ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو پکڑ لے گا۔ اصل حیثیت کے احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں، ساتھ ہی تنبیہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، بیویوں سے معاملہ کرتے ہوئے مت بھولو کہ تمہاری جلوتوں کی طرح تمہاری خلوتیں بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ وہ اپنے علم کے مطابق تم سے ایک ایک بات کی بات پوچھ کرے گا، وہاں تمہاری نہ دروغ گوئی کام دے گی اور نہ سخن سازی کام آئے گی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی تھا اس آیت میں بتایا گیا ہے، جو دوسری آیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں وَإِذَا، اور جب طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، اور تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پس جب وہ پہنچ جائیں وہ أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو، فلا پس نہیں، تَعْزُلُهُنَّ روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ یہ کہ وہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ شوہر اپنے سے، اذا تراضوا جب وہ راضی ہو جائیں، بینہم آپس میں، بالمعروف دستور کے مطابق، ذالک یہ یعظو نصیحت کی جاتی ہے، بہی اس کی، من کانا اس کو جو ہو، منکم تم میں سے، یؤمنو ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اسکا لہکم و اطہر اور زیادہ ستھری، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ اصل کا معنی تو روکنا اور منع کرنا ہے، لیکن یہ روکنا ایسے ہے جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں نا، اڑنگے ڈالنا، یعنی مختلف طریقوں سے رکاوٹیں کھڑی کرنا۔ اور دوسری بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں ازواجہن سے مراد ان کے وہ شوہر بھی ہو سکتے ہیں جو انہیں طلاق دے چکے ہیں، اور وہ بھی ہو سکتے ہیں جن سے اب نئے سرے سے رشتہ قائم ہو جائے۔
طلاق ہو جانے کے بعد جتنی ممکن صورتیں ہو سکتی ہیں ان کا تعلق خواہ شوہر سے ہو خواہ بیوی سے، قرآن کریم ایک ایک کے بارے میں اصلاحی احکام دے رہا ہے۔ اگر ان کا تعلق شوہر سے ہے تو شوہر سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور اگر بیوی سے ہے تو بیوی سے خطاب ہو رہا ہے، اور جہاں کہیں دونوں میں سے کوئی بھی حدود سے تجاوز کر رہا ہے تو اسے حدود سے تجاوز کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں شوہروں سے خطاب ہو رہا ہے کیونکہ اس میں جس بات سے روکا گیا ہے اس کا تعلق شوہروں سے ہے۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مطلق آیا ہے جس میں اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ تم نے جو طلاق دی ہے وہ طلاق رجعی ہے یا بائن ہے یا طلاق مغلظہ ہے، لیکن اس کے بعد جو حکم دیا جا رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں طلاق رجعی کا ذکر ہے یا زیادہ سے زیادہ طلاق بائن کا۔ مغلظہ کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر نے ایک طلاق دی یعنی طلاق رجعی، اب کیونکہ یہ ان لوگوں نے لڑکی والوں نے اس کا انا کا مسئلہ بنا دیا اور بہت زیادہ اس میں انہوں نے شورغل ڈالا اور انہوں نے اپنی لڑکی کو بٹھا لیا، اب اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ رجوع نہیں کر سکتا، یہاں اسی چیز کو منع کیا گیا ہے۔ یعنی اگر طلاق رجعی ہے تو کہا گیا ہے کہ عورت اسی گھر میں رہے، اچھی طرح سے رہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بھی خیال آ جائے گھر بسانے کا، ہو سکتا ہے مرد بھی سوچے کہ میں نے غلطی کری اور یوں اس طرح سے رجوع ہو جائے۔ تو یہاں اسی چیز کو بتایا گیا کہ اگر تم نے طلاق دینے کا تہیہ ہی کر لیا ہے تو بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور اگر تم ستانے کے لیے کر رہے ہو تو یہ نہیں کرنا، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہے یا وہ طلاق رجعی ہوا ہے تو وہ اپنی شوہر کی طرف واپس جانا چاہے، اس کا شوہر رجوع کرنا چاہے تو تم اس میں رکاوٹ ڈالو۔ پروردگار توہر میں صرف ایک طلاق دینے کو ناگزیر حالت میں پسند فرماتے ہیں اور 2 طلاقوں کی اجازت دیتے ہیں۔ یکلخ طلاق بائن دینا سخت ناپسندیدہ ہے، 3 طلاقوں کی صورت میں طلاق مغلظہ تو ناقابل برداشت حد تک مکروہ قرار دی گئی ہے۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے یہاں صرف طلاق رجعی مراد ہے جس پر عدت گزر جانے کے بعد نکاح کی گنجائش رہتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مت روکو جب اگر اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی قباحت اور ایک بہت بڑے ظلم کو راستہ روکنا مقصود ہے۔ اربوں میں یہ ظلم عام طور ہمارے دور میں بھی اس میں کمی واقع نہیں ہوئی کہ جب کسی خاتون کو طلاق ہو جاتی تھی تو عموماً اس کے اولیاء اور اس کے اہل خانہ اس بات کو انتہائی ناپسند فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اب دوبارہ نکاح کہ وہ اب دوبارہ نکاح کرے، نکاح ہوگا تو نکاح بیگان اکثر قوموں میں ہمیشہ مسئلہ رہا ہے۔ عربوں میں اگرچہ مسئلہ اس طرح کی شکل تو اختیار نہیں کر سکا تھا، جیسے ہم ہندوؤں میں دیکھتے ہیں کہ ان میں گویا کوئی شخص مر جائے تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ ہی ستی کر دیا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی خاتون کو شوہر طلاق دے دیتا تو اب اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ اس کے والدین اور اس کے بھائی سے اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے تھے۔ یہی حال ہمارے ملک میں بھی ہے۔ ہمارے کتنے تعلیم یافتہ گھرانے ہیں جن میں دوسرے نکاح کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی مکروہ تصورات کے تحت خود مطلقہ خاتون نکاح کرنے کا کبھی حوصلہ نہیں کرتی۔ وہ جوانی میں اگر مطلقہ ہو گئی تو پوری عمر تنہائی اور بے بسی میں گزارنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتی ہے۔ معاشرے کے بعض احساسات جو زبانوں سے نہیں نگاہوں سے پڑھے جاتے ہیں اتنے شدید اور ظالم ہوتے ہیں کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے جال میں پھنسے رہنے میں اپنی عافیت سمجھتا ہے۔ ہمارے ایسے ہی پسماندہ علاقے ہیں جن میں اگر کسی بیوہ یا مطلقہ کو دوبارہ نکاح کی اجازت دی جاتی ہے تو اس شرط پر کہ اسے وہاں نکاح کرنا ہوگا جہاں اس کے والدین چاہیں گے۔ وہ کسی بوڑھے رنڈے سے ایک بڑی رقم لے کر اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ بیچاری لڑکی بے کسی سے سارے مظالم برداشت کرتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو مظالم کے پیچھے ایک اور تصور بھی کار فرما ہے جس کا ذمہ دار پورا معاشرہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس لڑکی کو ایک ایسا داغ لگ گیا جس کی موجودگی میں کسی بھی معزز گھرانے کا کوئی تعلیم یافتہ نوجوان اس کی طرف رجوع کرنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ اولیاء اور اہل خانہ کے علاوہ ایک ظلم اس پر سابقہ شوہر کی جانب سے ہوتا تھا جو اپنی بیوی کو چھوڑ چکا اور اب وہ نہیں چاہتا کہ اس خاتون پر اس کا کہیں اور نکاح ہو سکے، اس لیے جہاں بھی بات چلتی وہ غلط فہمیوں کا ایک طوفان کھڑا کر دیتا اور نئے ہونے والے تعلق کو اگر ناممکن تو نہیں تو مشکل ضرور بنا دیتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اگر طلاق کے بعد عدت کے دوران یا عدت سے فارغ ہو کر میاں بیوی دونوں محسوس کرتے کہ ہم نے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر غلطی کی ہے یا شوہر یہ سمجھتا کہ میں نے طلاق دے کر ظلم کیا ہے تو شوہر اپنی مطلقہ سے بالواسطہ رابطہ پیدا کرتا
اور اسے قائل کر لیتا کہ ہمیں دوبارہ نکاح کر لینا چاہیے، تو لڑکی کے والدین یا اس کے بھائی اڑ جاتے کہ جس شخص نے تمہیں طلاق دے کر تمہاری بے عزتی کی ہے اور ہماری توہین کی ہے، تمام لوگوں میں ہماری رسوائی کا سامان کیا ہے، اب دوبارہ ہم ایسے شخص کے ساتھ کسی قیمت پر بھی تمہاری شادی کرنے پر تیار نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کریمہ میں مظالم کی ان تمام صورتوں سے روکا گیا ہے کہ جب ایک خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے اور ابھی وہ اس عمر میں ہے کہ اسے دوسرا نکاح کر کے اپنا گھر بسا لینا چاہیے، چاہے وہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے یا نئی جگہ قسمت آزمائے، اگر یہ سب کچھ معروف طریقے سے اسلامی احکام کے مطابق خاندان کی عزت اور وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کر رہی ہے تو تمہیں ہرگز اس کے راستے میں اڑنگے نہیں ڈالنے چاہیے۔ اس آیت کا شان نزول بھی ایسے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص کے ساتھ کر دی تھی، میاں بیوی میں ناچاقی پیدا ہوئی اور شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، عدت گزر گئی۔ اس کے بعد یہ شخص اپنے اس فیصلے پہ نادم ہوا اور اس نے دوبارہ اپنی مطلقہ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی نے ایک طلاق دی ہے اور ایک مہینہ اس میں گزر گیا تو پھر اس کو رجوع کرنے کے لیے نکاح کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ عدت گزر گئی تو وہ اپنے فیصلے پر نادم ہوئے اور انہوں نے دوبارہ مطلقہ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ کسی رابطے سے متعلقہ بیوی کو راضی کر لیا۔ بیوی کی آمادگی کے بعد اس کے بھائی معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ میں نے طلاق دے کر غلطی کی، اب میں اس پر نادم ہوں اور میں دوبارہ اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ ان کو اس کے طلاق دینے سے رنج ہوا تھا ان کے بھائی کو، اس لیے انہوں نے نہایت برہمی کے ساتھ جواب دیا کہ میں نے تمہارا اعزاز کیا، اپنی بہن تمہارے نکاح میں دی، تم نے اس کی یہ قدر کی کہ اس کو طلاق دے کر رخصت کر دیا، اب تم دوبارہ میرے پاس آئے ہو، اللہ کی قسم میری بہن تمہارے نکاح میں نہیں لوٹے گی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی چچازاد بہن کا بھی پیش آیا۔ ان کے شوہر نے بھی دوبارہ نکاح کا ارادہ کیا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس نکاح میں حائل ہو گئے۔ چنانچہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان حضرات کو توجہ دلائی گئی کہ طلاق واقعی ایک بڑی زیادتی ہے، لیکن غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں۔ اب اگر دوبارہ میاں بیوی مل بیٹھنا چاہتے ہیں تو تمہیں ان کی اس نیکی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ صحابہ کرام جو کہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت رکھنے والے تھے، اس لیے جیسے ہی اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، حضرت معقل بن یسار نے کا سارا غصہ ان کا جاتا تھا، خود جا کر دوبارہ اس طلاق دینے والے شخص سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا، قسم کا کفارہ ادا کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اسی طرح اس حکم کی تعمیل کی اور اپنے طرز عمل کو یکسر بدل ڈالا۔ اس آیت کے اذا تراضوا بینہم بالمعروف کے اس حکم پر غور کیجئے۔ لڑکیوں کو اولیاء یا ان کے سابقہ شوہروں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کسی طرح بھی دوبارہ نکاح کے راستے میں اڑنگے مت ڈالو، لیکن ساتھ یہ شرط لگائی اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ دونوں مرد عورت معروف طریقے سے اس نئے تعلق پر رضامندی کا اظہار کریں تو پھر انہیں اس نکاح سے روکنے کا کوئی جواز نہیں۔ لیکن اگر ان کا نکاح معروف طریقے کے مطابق نہ ہو یا سرے سے اس میں رضامندی شامل نہ ہو، بلکہ لڑکی کے گھر والے زبردستی سے کسی کے سپرد کر رہے ہوں اور وہ وہاں نکاح کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر جو کوئی بھی لڑکی کو اس ظلم سے بچا سکتا ہے اس کو اس نکاح کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، یا وہ لڑکی کسی کے ساتھ بغیر نکاح کے ایسے تعلقات پیدا کرے اور اس کے گھر میں بیوی بن کر بیٹھ جائے یا ایام عدت ہی میں کسی کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو جائے، تمام صورتیں شرعی احکام کے خلاف ہیں۔ اس لیے روکنے والوں کو حق ہے کہ وہ اس رشتے کو روک سکتے ہوں تو روک لیں۔ یہ ہدایت معاشرے کو اخلاقی فسادات سے محفوظ رکھنے کا سب سے مؤثر نسخہ ہے۔ ان معاشرتی ہدایت پر عمل کے لیے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت لازمی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ کس کو نصیحت کی جا رہی ہے؟ نصیحت کا اثر کس پہ ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوگا اور جس کو آخرت کا خوف ہوگا۔ یہاں بتا دیا کیا یہ بہت زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارے لیے زیادہ ستھری بات ہے، یعنی اسے معاشرے میں فساد اور بد اخلاقی پیدا نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور ہم کچھ نہیں جانتے۔ اب ایک اور حکم آ رہا ہے رضاعت کا۔ والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنے بچوں کو، حولین 2 سال، کاملین پورے، لمن اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے یا چاہے،
ان یتم الرضاعہ، پورا کرے رضاعت یا دودھ پلانے کی مدت کو، وعلی المولود، اور ذمے اس شخص پر، اور ذمے بچہ ہو، لہو جس کا، رزقہن خوراک ان کی، وکسوتہن اور لباس ان کا، بالمعروف دستور کے مطابق، لا تکلف ہو نہیں تکلیف دی جاتی، نفس کسی شخص کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے، والدتم ماں کو، بولدہا ساتھ بے سبب پیچھے بچے کے، اس کے بچے کے، ولا مولود اور نہ لہو بے ولدہ نہ بچے والے یعنی باپ کو وجہ سے بچے کے، وعلی الوارث اور اوپر وارث کے، مثل و مانند ذالک ایسے ہی، فإن ارادہ پھر اگر دونوں ارادہ کر لیں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، ان تراضٍ رضامندی سے، منہما اپنے دونوں کی، وتشاور اور باہمی مشورے سے، فلا جناح پس نہیں گناہ کچھ ان کے اوپر، علیہما ان دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر ارادہ کرو تم، ان تسترضعوا یہ کہ دودھ پلوالو کسی آیا سے، اولادکم اپنے بچوں کو، فلا پس نہیں جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، اذا سلمتم جب تم ادا کرو، ما آتیتم جو تم نے دینے کا وعدہ کیا، بالمعروف معروف طریقے سے، واتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان رکھو، ان اللہ یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر جو کچھ تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ رضاعت کے مسائل، بچوں کو دودھ پلانے ان کی تربیت کے مسائل ہمیشہ ہی اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ اب اگر صورت حال یہ ہو کہ ابھی بچہ دودھ پی رہا ہے اور باپ نے بچے کی ماں کو طلاق دے دی، یا باپ مر گیا، ماں بیوہ ہو گئی، ایسی ناخوشگوار صورتحال میں بچوں کو دودھ پلانے کے مسائل اور بھی سنگین صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں رضاعت کے اور بچے کی تربیت کے حوالے سے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کا تعلق معمول کی زندگی سے بھی ہے اور ایسی ناخوشگوار صورتحال سے بھی۔ اس آیت سے پہلے اور بعد میں جو کہ طلاق کا ذکر ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ روح سخن زیادہ تر ان عورتوں کی طرف ہے جنہیں طلاق ہو چکی ہے اور بچے ان کے ابھی دودھ پی رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کا ترتیب سے ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بچوں کو دودھ پلانا ماؤں کی ذمہ داری ہے، اور اگر انہیں کوئی شرعی عذر نہ ہو تو دیانتاً ان پر دودھ پلانا واجب ہے۔ وہ بلا کسی عذر کے دودھ پلانے سے ہرگز انکار نہیں کر سکتی۔ ماں کے لیے بچوں کو دودھ پلانا صرف بچے کو غذا مہیا کرنا نہیں، اگرچہ غذا کے نقطۂ نگاہ سے بھی کوئی اور دودھ ماں کے دودھ کی برابری نہیں کر سکتا، طبی نقطہ نگاہ سے نہ صرف بچے کے لیے دودھ سب سے محفوظ اور مفید غذا ہے، بلکہ ماں کے لیے بھی سینے کے امراض سے تحفظ کے لیے سب سے بڑی ضمانت ہے۔ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی وہ عموماً سینے یا کسی اور جسمانی عارضے کا نشانہ ہو جاتی ہیں۔ بچے کی اصلاح تربیت کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ ماں اگر اپنے اندر کوئی روحانی خصوصیات رکھتی ہے اور اس کے اندر اخلاقی اقدار کا گہرا احساس پایا جاتا ہے اور وہ نظریاتی طور پر مضبوط عقائد کی حامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خاندان کی صالح خصوصیات کی حامل ہے، تو تمام قیمتی سرمایہ دودھ کے ساتھ بچے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ کاش کر ہم بھی کبھی ان فطری خواہش عوامل پر توجہ دے سکیں، اور کاش کبھی ماں باپ کو ماں باپ بننے سے پہلے ان باتوں کا احساس بھی دلایا جا سکے کہ تاکہ وہ غیر شعوری طور پر بچوں کو اس دولت سے محروم نہ رکھیں، اور وہ دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ماں کے سینے سے صرف دودھ ہی نہیں پھوٹتا بلکہ شعور کا ایک نور بھی طلوع ہوتا ہے جو بچے کے سینے کو روشن کر دیتا ہے، اور ماں باپ کے پاکیزہ اطوار بچے کے طور اطوار کی تشکیل کرتے ہیں، اور ماں باپ کی باتوں اور اپنے عمل کی صورت میں دی ہوئی تعلیم اور پھر اسلامی طریقے سے ان کا طریقہ تربیت ان کے اندر وہ نتائج پیدا کرتا ہے جسے اسلامی فکر اور اسلامی عمل وجود میں آتا ہے۔ اکبر مرحوم نے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، بو آئے کیا بچے میں ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی۔
معمول کی زندگی میں تو میاں بیوی خوش اسلوبی سے جو مشورہ کر لیں اس پر عمل کریں، لیکن طلاق کے بعد شوہر اگر اپنی مطلقہ سے تقاضا کرتا ہے کہ بچے کو پورے 2 سال دودھ پلائے، تو پھر بچے کی ماں کے لیے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلانا ضروری ہے۔ بچے کو 2 سال دودھ پلانا بچے کا حق ہے۔ بچے کو اس قدرتی اور فطری غذا سے بلا وجہ محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ماں طبی نقطہ نگاہ سے دودھ پلانے سے معذور ہو یا اس کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو جائے تو پھر عذر کر سکتی ہے، ورنہ عام حالات میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سابقہ خاوند کے کہنے پر پوری مدت بچے کو دودھ پلائے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو عورت دودھ پلائے گی اس کے بچے کو تو اس کے ذمے ہے اس کا کھانا، اس کا کپڑا، یعنی ساری چیزوں کی ذمہ داری پھر اس مرد کی ہوگی جس کا وہ بچہ ہے، یعنی جب تک وہ بچے کو دودھ پلائے گی۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی ہیں تو اپنے مشورے سے کسی مجبوری کے بعد اس مدت کو پورا نہ کریں، کم کر دیں، لیکن ویسے جو ہے یہ چیز ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے کہ سورہ لقمان میں بھی ہے اور سورہ سجدہ میں بھی ہے میرے خیال میں، کہ بچے کو دودھ پلانا اور اس کی مدت بتائی گئی ہے کہ 2 سال پورے دودھ پلائے۔ ماؤں کے لیے والداتوں کا لفظ استعمال ہوا جو والدہ کی جمع ہے، لیکن باپ کے لیے بجائے والد کے لفظ استعمال کرنے کے المولود لہو کا لفظ استعمال ہوا، یعنی وہ شخص جس کا بچہ ہے۔ قرآن کریم میں باپ کے لیے والد کا لفظ ایک سے زیادہ جگہ پر آیا ہے، لیکن یہاں والد کے بجائے مذکورہ لفظ استعمال کرنے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بچے کی رضاعت اور باقی تمام معاملات کے مصارف کی ذمہ داری باپ پر ہی ڈالی گئی ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے اگر اس کی ماں کو طلاق ہو چکی ہے اور وہ دودھ پلانے کی اجرت مانگتی ہے تو اجرت کی ذمہ داری بھی باپ ہی کے سر ہے۔ باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ بچہ جس طرح میری ذمہ داری ہے اسی طرح ماں کی بھی ذمہ داری ہے، آخری تمام اخراجات کا بار مجھ پر ہی کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کے احساس میں کمی پیدا کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی کہ حقیقت میں بیٹا تمہاری طرف ہی منسوب ہوگا، وہ کہیں بھی رہے جب بھی اپنا نسب بتائے گا تو باپ کا نام لیے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ نسب باپ سے ہی چلتا ہے۔ ماں یقیناً حقوق اور احترام میں باپ کے ساتھ شریک ہے، لیکن انتصاب میں ماں باپ جو ہے منفرد ہے، اسی ذمہ داریوں کا بار بھی باپ پر ڈالا گیا اور یہی ہر طرح سے مناسب بھی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کسی پر بھی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں، اگر باپ مالدار ہے تو اسی حساب سے دے گا، اور اگر وہ غریب ہے زیادہ خرچہ نہیں دے سکتا تو وہ اپنے حساب سے دے گا، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ یتیم ہو جائے اور ماں دودھ پلا رہی ہے، اب کون کرے بچے کی رضاعت، تربیت اور غور و فکر کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ اس آیت کریمہ میں فرما دیا گیا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، جو ذمہ داریاں بچے کے حوالے سے باپ پر تھیں وہی ذمہ داریاں بچے کے وارث پر بھی ہیں، یعنی اگر بچہ مر جائے تو جو اس کے ترکے میں وارث ہوں گے وہی اب اس کی رضاعت اور تربیت کے ذمہ دار بھی ہیں۔ اگر اس کے وارث ایک سے زیادہ ہوں تو ہر ایک پر بقدر میراث اس کے نقصے کی ذمہ داری ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس پر اضافہ کرتے ہوئے فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس پر اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ذمہ داری صرف دودھ پلوانے کی حد تک نہیں، بلکہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک بچے کی تمام ذمہ داریاں وارثوں کے سر ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ رضاعت اور تربیت کے مسائل بہت نازک ہیں، میاں بیوی کے اختلافات اور علیحدگی کی صورت میں اس کی شدت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جانبین منفی جذبات کی گرفت میں ہوتے ہیں، اس لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ بچے کے معاملات جن کے سپرد ہوں وہ اللہ سے ڈریں، بلکہ براہ راست خطاب کرتے فرمایا کہ بچے کی دیکھ بھال کرنے والوں، ہم نے تمہیں اس کے لیے ضروری ہدایت دے دی ہے اور تمہاری ذمہ داریوں سے تمہیں پوری طرح آگاہ کر دیا ہے، لیکن تم ان ذمہ داریوں سے صرف اس صورت میں عہدہ براز رکھتے ہو کہ اللہ سے ڈرو، یقین رکھو کہ تم حاضر اور غائب جو کچھ کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، وہ تمہارے ایک ایک معاملے کو دیکھ رہا ہے اور اسی کے مطابق تمہاری جزا اور سزا ہے۔ ان باتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورت خود بخود اپنا نکاح نہیں کر سکتی بلکہ ولی کی اجازت بھی ضروری ہے۔ امام بخاری نے بھی اس آیت سے یہ استدلال فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ ابن ماجہ نکاح میں ہے یہ۔ اور اگر خود عورت اپنا نکاح کر سکتی ہوتی تو عورت کے اولیاء کو قرآن مخاطب نہ کرتا کہ تم ان کو مت روکو۔ اسی طرح سے
نکاح طلاق کے بعد اس آیت میں رضاعت بچے کو دودھ پلانے کے مسائل کا بیان ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو۔ اس سلسلے میں ماؤں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دودھ پلانا ماں پر فرض ہے، خصوصاً جب بچہ اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس سے 2 باتیں اور بھی معلوم ہوئی، ایک ہی کہ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، لہٰذا اس 2 سال کی عمر کے بعد اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی جو پستان سے پینے کے زمانے میں انتڑیوں کو پھاڑے اور دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ اور حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ سے بھی اس کی ہمائن حدیث ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کم سنی میں بھوک کی یقیناً رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں بھوک کی بنا پر ہو۔ بعض لوگ دودھ چھڑانے کی مدت 2.5 سال بتاتے ہیں، مگر وہ اس آیت اور دوسری آیت کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ خری خلاف ہے۔ مزید دیکھیے سورہ احقاف، سورہ احقاف میں ہے اور اسی طرح سے سورہ لقمان میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم کو، جسے انہوں نے بیٹوں کی طرح پالا تھا، جوان ہونے پر ابو حذیفہ کی بیوی کا دودھ پی کر ان کا رضاعی بیٹا بننے کی اجازت دی تھی۔ عائشہ رضاعت کبیر کی قائل تھیں، مگر دوسری امہات مومنین سے ان سے خاص ہونے کے امکان کی وجہ سے تسلیم نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ سالم کے واقعے کی طرح شدید ضرورت میں ان کی اجازت ممکن ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ 2 سال کی مدت پوری کرنا ضروری نہیں، اس سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں لڑکے کو 2.5 سال پلانا ہے، لڑکی کو 2 سال پلانا ہے، یہ سب بھی باتیں نہیں ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کو جبکہ اس کو طلاق ہو چکی ہو، عام معروف طریقے کے مطابق کھانا اور لباس مہیا کرنا والد پر فرض ہے۔ عام حالت میں جبکہ طلاق نہ ہوئی ہو، بیوی کا کھانا لباس اس کی شوہر پر ویسے ہی فرض ہے۔ اب آگے دوسرا آ رہا ہے حکم، عدت کا حکم ہے یہ بھی۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، 4 اشہر ماہ و 10 اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَا پھر جب پہنچ جائیں، پوری کر لیں، اجلہن عدت اپنی، فلا جناح پس نہیں کچھ گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے آپ یا اپنے حق کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو عمل، خبیر باخبر ہے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، وہ پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو جو کچھ وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں، اس کا ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بیوہ کی عدت اور اس کی طوالت کی حکمت۔ طلاق کی صورت میں عدت کی مدت کیا اور کتنی ہے، اس کی تفصیل سے پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ان عورتوں کی عدت بیان کی جا رہی ہے جن کے شوہر وفات پا جائیں۔ یہ عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور یہ عدت ہر اس عورت کو گزارنی لازم ہے جس کا شوہر نکاح کے بعد فوت ہو جائے، چاہے اس کے ساتھ عمر کا ایک حصہ گزرا ہو، چاہے چند دن یا چند گھنٹے، اور چاہے اس سے خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی ہو، لیکن نکاح سے وہ شوہر بن چکا، اور جس لڑکی سے نکاح ہوا وہ بیوی بن گئی۔ اب شوہر کی وفات کی صورت میں ہر طرح کی بیوہ ایک جیسی عدت وفات گزارے گی۔ یہ جو فرمایا گیا کہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ نکاح نہ کریں، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کی زینت، زیب، آرائش سے روکے رکھیں۔ احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ عدت میں عورت کو رنگین کپڑے پہننے،
مہندی اور سرما خوشبو اور خضاب لگانے اور بالوں کی آرائش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں یا تو آر ہوتا ہے معاملہ یا پار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اگر شوہر مر گیا تو بیوی بھی ساتھ ہی مر جائے، یعنی اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے، اس کو وہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے، تو آپ جانا آنا بھی کر رہے ہیں، آپ کپڑے بھی اچھے پہن رہے ہیں، رنگین پہن رہے ہیں، مہندی سرما یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں آپ۔ تو ہمیں دیکھنا کیا چاہیے؟ ہمیں دیکھنا ہی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ عدت میں عورت کو رنگین کپڑے پہننے، مہندی سرما خوشبو خضاب لگانے اور بالوں کی آرائش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زمانہ عدت عورت کو اسی گھر میں گزارنا چاہیے جہاں اس کے شوہر نے وفات پائی ہو۔ البتہ دن کے وقت کسی شدید ضرورت کے باعث وہ باہر جا سکتی ہے، لیکن رات دوسرے کسی گھر میں نہیں گزار سکتی۔ یعنی اگر آپ ایسا ہے کہ آپ جاب کرتے ہیں اور کوئی مسئلہ ہے کہ آپ کو کوئی خرچہ اٹھانے والا نہیں ہے، تو اس کی اجازت ہے کہ آپ دن میں گھر سے باہر جائیں، اپنا کام کریں اور آ جائیں، رات کو اسی گھر میں رہنا ہے۔ ایسی عورت کی عدت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مفتی محمد شفیع صاحب نے فرمایا کہ اگر چاند رات کو خاوند کی وفات ہوئی تب تو یہ مہینے خواہ 30 کے ہوں خواہ 29 کے ہوں، چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے۔ چاند رات کے بعد وفات ہوتی ہے تو یہ سب مہینے 30 دن کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، کل 130 دن پورے کیے جائیں گے۔ یعنی عدت دنوں میں شمار ہوگی، عدت کا مطلب ہی گنتی ہے، تو 130 دن۔ اس مسئلے سے بہت لوگ غافل ہیں، جس وقت وہ وفات ہوتی ہے جب یہ عدت گزر کر وہی وقت آئے گا تو عدت ختم ہو جائے گی۔ شوہر کے مرنے کی صورت میں بیوہ کی عدت کی مدت دوسری مطلقہ عورتوں سے زیادہ رکھی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی بیوہ جو وہ دوہرے صدمے کا شکار ہوتی ہے، ایک تو شوہر سے الگ ہونا اور گھر چھوڑنے کا صدمہ، کیونکہ اگر شوہر اس کے لیے الگ گھر چھوڑ کر نہیں گیا اور ابھی اولاد اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ اپنی والدہ کو الگ گھر لے کر عزت سے کفالت کر سکیں، تو ایسی صورت میں بیوہ خاتون کو اپنے شوہر کا گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ مطلقہ عورت بھی شوہر کے گھر کو چھوڑنے سے صدمے سے دوچار ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ منفی جذبات کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اشتعال میں ہر کام گزرتی ہے، یعنی غصہ جو ہوتا ہے اس سے اس کو اتنا رنج دب جاتا ہے اور اسے اس کا شدید احساس نہیں ہوتا۔ لیکن بیوہ خاتون کے لیے گھر چھوڑنا زیادہ صدمے کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اس گھر میں سے اس کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، وہاں اسے اپنے شوہر کے سانسوں کی خوشبو آتی ہے، چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے، اس لیے اس گھر کو چھوڑنا اس کے لیے بڑی اذیت کا باعث ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بیوہ عورت صرف گھر چھوڑنے کے صدمے سے دوچار نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اصل غم جو ہے شوہر کی ہمیشہ کی جدائی ہے، جو زندگی اس کے لیے چراغ بن کر جلتی رہی، اب اس کے بجھ جانے سے اس کے چاروں طرف تاریکیاں چھا گئیں۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ کیونکہ صدمہ ہے، غم ہے، اس لیے اس میں زیادہ ٹائم لگے گا، اس لیے عورت کی عدت زیادہ رکھی گئی، یعنی وفات کی عدت زیادہ رکھی گئی۔ اور دوسری جگہ اس آیت میں اسی صدمے کا شدید احساس کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ مرنے والے شوہر کو چاہیے کہ جاتا وہ وصیت کر جائے کہ اس کی بیوی کو گھر سے 1 سال تک نہ نکالا جائے۔ اگر تو اس کے بیٹے بڑے ہو تو نکالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بشرط کہ مرنے والا وراثت میں گھر چھوڑ گیا ہو، لیکن اگر یہ دونوں باتیں نہ ہو تو پھر ہر صورت میں اسے گھر چھوڑنا ہوگا۔ اسے وارثوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ مرنے والے کی وصیت کے مطابق 1 سال تک اس خاتون کو اس گھر میں رہنے دیں تاکہ وہ آئندہ کے لیے فیصلے بھی کر سکے اور سوگ کی مدت اطمینان سے گزار سکے۔ اب یہاں بتا دیا گیا، آخر میں وہی بات ہے کہ اللہ اوپر بیٹھا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جو کچھ بھی کرو گے اللہ یقیناً اس سے باخبر ہے، اس لیے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوچنا کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے علم کے حصار میں ہیں۔ پھر ہے ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو عرض تم اشارے میں کہو تم بہی اسے، من خطبت النساء نکاح کا پیغام عورتوں کو، او یا اکنن تم چھپانا، فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ معلوم ہے اللہ کو، انکم یہ کہ تم ستذکرونہن تم ذکر کرو گے ان سے،
ولیکن اور لیکن لا تعدوہن نہ قول و اقرار کرنا ان سے سرن پوشیدہ الا مگر ان تقولوا یہ کہ تم کہو قولا معروفا دستور کے مطابق بات، ولا تعزموا اور نہ عزم کرو عقدۃ النکاح عقد نکاح کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب پہنچ جائے پوری ہو جائے لکھی ہوئی شرعی مدت اجلہ مدت، وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ پس ڈرو اس سے، وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ تم ان عورتوں کو اشارے کنائے سے پیغام نکاح دو یا تم اپنے دلوں میں چھپائے رہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے، لیکن چپکے سے ان کے ساتھ نکاح کا قول و قرار نہ کرنا، کیونکہ ان سے دستور کے مطابق کوئی بات کہو، اور عقد نکاح کا عزم اس وقت تک نہ کرو جب تک قانون اپنی مدت کو پہنچ نہ جائے، یعنی عدت پوری نہ ہو جائے۔ جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں میں جو ہے، سو اس سے ڈرتے رہو۔ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ مرحوم شوہر اور بیوہ کے جذبات کا احترام بھی لازم ہے۔ ایک بیوہ عورت شوہر کے مر جانے کے بعد ایک طویل مدت تک سوگ کی حالت میں بیٹھی ہے۔ قریب و بعید کے رشتے دار اور دیگر جان پہچان والے خوب جانتے ہیں کہ یہ خاتون جوانی میں ایک بڑے حادثے کا شکار ہو گئی ہے، اور اس نے جب تک اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارا ہے اس کی شرافت، محبت اور وفا سے سب واقف ہیں۔ شکل صورت بھی یہ اللہ نے خوب عطا فرمائی ہے۔ ایسے حالت میں ممکن نہیں کہ جو لوگ خود شادی کی عمر میں ہیں اور جنہیں اچھے رشتے کی تلاش ہے وہ ادھر متوجہ نہ ہوں۔ یہ بات بھی معروف ہے کہ شرکاء میں اگر کوئی اچھا رشتہ پہل کر جاتا ہے تو بعد کا آنے والا رشتہ چاہے کتنا بھی اچھا ہو اسے قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس سے خاندانی وجاہت پر حرف آتا ہے۔ انسانی جذبات اور فطرت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ہر وقت اس کا امکان ہے کہ تعزیت کے لیے آنے والے یقیناً اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم جو نہایت نازک جذبات کی ترجمان کتاب ہے، جس میں ہر طرح کی صورتحال کے بارے میں ہدایت کی گئی ہے، خالق فطرت سے بڑھ کر فطرت کے تقاضوں اور طبیعت کے رجحانات سے کون واقف ہو سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایسی ہی نازک صورتحال کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ فرمایا کہ تم اپنے حق قرابت کے باعث اس بیوہ خاتون اور اس کے اولیاء کے پاس جب تعزیت کے لیے جاؤ تو ایک وقت گزرنے کے بعد کسی اور کام سے جاؤ تو وہاں پیغام نکاح کے حوالے سے کوئی بات کہنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ خاتون ایسا خاندان ایک موت کے صدمے سے دوچار ہے۔ مرنے والا جس طرح ان کا عزیز تھا اسی طرح تمہارا بھی تو دینی بھائی تھا، ہو سکتا ہے تم سے قرابت بھی رکھتا ہو، تو اس تعلق کے باعث اس کی موت کا صدمہ تمہیں ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ابھی اس کا کفن میلا نہ ہوا اور تم شادی کی باتیں شروع کر دو۔ اور مزید برآں یہ کہ جس خاتون سے تم نکاح کے خواہ ہو اس غم میں اس کی آبدینی کو کس قدر ٹھیس پہنچائی ہے، اس کا احساس کس قدر کرچی ہوا ہے، اور وہ بھی ان کرچیوں کے سمیٹ رہی ہے، تم اگر اس سے کوئی ایسی بات کہو تو یقیناً اس کے صدمے میں اضافہ ہوگا، تو بجائے تم سے اچھا تاثر لینے کی برا تاثر بھی لے سکتی ہے، اس لیے تم کسی مناسب موقع کا انتظار کرو۔ پیغام نکاح میں بعض نزاکتوں کی پاسداری بھی کرنی چاہیے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سوگ اپنی جگہ، تمہارے احساسات اپنی جگہ، تم یقیناً اس کی کوشش کرو کہ جیسے ہی کوئی موقع ہاتھ آئے تو اپنے مطلب کی بات کہو، ہو سکے تو خاموشی سے کوئی عہد و پیمان بھی ہو جائے۔ دیکھیے یہ باتیں کسی طرح بھی صورتحال کے لیے مناسب نہیں۔ تمہارے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے صرف اس بات کی اجازت ہے کہ تم صاف صاف بات کہنے کے بجائے اشارہ کنایہ میں پیغام نکاح کے حوالے سے کوئی بات کہہ دو، جس سے لڑکی اور اس کے گھر والوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ تم ادھر رجحان رکھتے ہو۔ اللہ کو تمہاری کمزوریوں کا علم ہے، تم ضرور موقع ملنے پر اس خاتون سے بات کرنے کی کوشش کرو گے، تو اولاً تو یہ بات اشاروں میں ہونی چاہیے اور جذبات صرف دل میں پوشیدہ رہنے چاہیے، لیکن اگر ایسی بے چینی ہے تو پھر مناسب تذکرے سے بات آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ نہ اس لڑکی سے عہد پیمان دینے کی کوشش کرو، نہ خود اس سے کوئی وعدہ کرو، اور نہ عدت گزرنے سے پہلے نکاح کرنے کا ارادہ کرو۔ اس طرح کی باتیں اور ارادے شرم و حیا کے بھی خلاف ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، اور ان احساسات کے بھی خلاف ہیں جو سوگ کے حوالے سے ہونے چاہیے۔ البتہ جب عدت کی مدت ختم ہو جائے تو پھر تم پیغام نکاح دے سکتے ہو، نکاح کے لیے بھی جو مناسب طریقہ سمجھو اختیار کر سکتے ہو۔
لیکن ہر کام کرنے سے پہلے یہ بات ذہن سے کبھی نہ نکلے جائے کہ اللہ صرف تمہارے اعمال کو دیکھتا نہیں بلکہ تمہارے قلبی ارادوں تک سے واقف ہے. تمہارے دماغ میں خیال کی کوئی لہر اٹھتی ہے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے. ایسے علیم اور خبیر پر یقین رکھتے ہوئے کوئی کام بھی معصیت کے ارادوں سے نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس کے احکام کی مخالفت سے گریز کرو. اگر کوئی معیشت ہو جائے، معافیت ہو جائے، اس پہ کوئی گرفت نہ آئے تو یہ نہ سمجھنا کہ پروردگار تمہارے اعمال سے بے خبر ہے، بلکہ اس حقیقت پر یقین رکھنا کہ اس کے علم اور خبیر میں کوئی نقص نہیں. البتہ وہ بردبار اور حلیم ہے، جلدی پکڑتا نہیں. اور جو شخص اس کی بردباری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کے لیے نہایت مہربان، بخشنے والا اور غفور الرحیم ہے. آگے انشاءاللہ اور بھی ہے اسی بارے میں ہی، تو اس کو پھر ہم اگلے لیکچر میں رکھیں گے انشاءاللہ. ابھی تک یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کرے اور ہمیں ان تمام ہدایات پہ یقینی طور پر ان تمام ہدایت پر ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. کوئی ایسا مسئلہ کوئی آ جائے تو ہمیں قرآن سے یقیناً رجوع کرنا چاہیے. اس میں ساری باتیں لکھی ہیں، ساری تفصیل بتائی گئی ہے. قرآن اور حدیث تو لازمی چیزیں ایسی ہیں جن سے ہماری زندگی کی ہر پہلو پہ روشنی پڑتی ہے اور ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے والا، سمجھنے والا بنا دے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.